نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله سبحان الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين شاكرين وذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پیارے ساتھیوں، بات تو پہلے بھی الحمدللہ مکمل سمجھائی گئی. ثواب کی نیت سے بس کچھ عرض کر دوں گا سبحان اللہ تاکہ ذکر کرنے والے ذاکرین میں میرا نام بھی شامل ہو جائے اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک ایک لفظ جو ہے وہ پلے باندھا جائے. یہ تو یہ سمجھو کہ علماء کرام میں موتی بکھیرتے ہیں اور ہمارا کام ہے ان موتیوں کو چن کر اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالیں اور ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جنوں انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان تو دیے ہیں مگر کانوں سے سنتے نہیں. اللہ پاک نے ان کے سینوں میں دل تو رکھے ہیں مگر دماغ سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے. انسانیت کا مقام گر گیا اور جانوروں سے بدتر ہو گئے. یا اللہ ان کی غلطی کیا تھی؟ اولئک هم الغافلون، کہ یہ ہمیشہ غفلت میں رہے، سستی میں رہے، دین کی بات نہ چاج سے سنی تو نہ اس پر عمل ہوا. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے تو ساتھ ہی فرمایا کہ غفلت اور سستی ایک مرض ہے، اللہ پاک اس مرض سے ہمیں شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ اور آپ لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا، آپ پڑھے لکھے باشعور ہیں، کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہو تو ہم کہتے ہیں چلو پڑھتے ہیں جی ابھی تو اذان ہوئی ہے، تو سستی کرتے کرتے بعض اوقات نماز بھی لگی جاتی ہے. سستی ایک اگر مرض نہ ہوتی، اللہ کے محبوب یوں نہ فرماتے کہ یا اللہ یہ سستی جو ایک مرض ہے اور اس مرض سے ہمیں شفا عطا فرما. سستی ایسی چیز ہے، غفلت ایسی چیز ہے، اولئک هم الغافلون، جس کی وجہ سے انسان اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے، پتہ ہی چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. جو میں نے آیت پڑھی ہے، کیونکہ پہلے ذکر موت کا ہو رہا ہے، اسی حوالہ سے میں نے بھی وہ آیت پڑھ دی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یوں نہیں فرمایا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، بات ذرا قابل غور ہے. یوں نہیں فرمایا کہ موت آنی ہے، فرمایا نہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا اب بات ذائقے کی ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے. یعنی جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا. میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، پھیکا بھی ہے. میں مختصراً ایک ایک لفظ بیان کرتا جا رہا ہوں. سستی کے بارے میں، غفلت کے بارے میں بیان کیا،
اب ذائقے کے بارے میں بتایا کہ میٹھا اور کڑوا اور پھیکا ذائقہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہی موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ اللہ کرے ہمارے اعمال صحیح ہوں تو میٹھا ذائقہ ایسا ہو جس میں موت آئے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس نہ ہو، ورنہ موت کے بارے میں اللہ کے نبی محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جیسے درخت خاردار جو ہوتے ہیں مثلاً بیری وغیرہ ان پر چادر ڈالی جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے تو صحابہ سے پوچھا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ چادر ذرہ ذرہ ہو جائے گی کیونکہ کانٹوں میں پھنس جائے گی، کھینچنے سے تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا جب ملک الموت ذائقہ چکھانے آتا ہے نا موت کا تو انسان کا پورا وجود تم کو نہیں نظرتا، تمہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن پورا وجود ایسے ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میٹھا ذائقہ نصیب ہوگا تو جیسے انسان نیند کرتا ہے سو جاتا ہے ایسے پتہ ہی نہیں چلے گا اور روح قبض ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ موت کی ہم تیاری کریں، یہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ اور پھر ایک بات ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یار مارچ میں امتحان ہونے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے جون میں ہونے ہیں، کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ موت کے ذائقے کی تو کوئی تاریخ ہی مقرر نہیں، اس نے کہا جب چاہیں گے چکھا دیں گے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بات کا ہمیں پتہ نہیں اس کی تیاری ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے، موت کی تیاری ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ زندگی جو ملی ہے نا یہ موت کی تیاری کی ہے تاکہ ہماری موت جو ہے وہ ہمیں میٹھا ذائقہ نصیب ہو اور ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں اور ہمیں تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ۔ دیکھیں نا کسی آدمی نے عمرہ کے لیے جانا ہے، سفر بڑا نیک ہے، سفر بڑا سو گئے سارے سبحان اللہ۔ میں کوئی لمبی تقریر تو نہیں کروں گا، میں تو تین چار باتیں کرنی ہے وہ بھی آپ کی سمجھ کے مطابق۔ عمرہ کی تیاری کرنا سفر بھی نیک ہے، عمل بھی نیک ہے۔ جس جگہ پر جانا چاہتے ہیں وہ کائنات سے بہتر جگہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر سفر میں کوئی رکاوٹیں آئیں، وقت پر ٹکٹ نہ ملا، جو سہولتیں تھیں وہ میسر نہ آئیں، عربی زبان بولنے والا کوئی مل نہ سکا، پریشانی بنی، تو انسان اتنے نیک سفر میں بھی گھبرا جاتا ہے، اتنے نیک سفر میں۔ تو موت جو ہے اس کی تیاری اگر نہیں کی تو ہمارا کیا حشر ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ جی خلق الموت والحیات، فرمایا کہ موت کے پہلے جو زندگی ہے نا موت سے پہلے یہ ہے موت کی تیاری، یہ پیپر، یہ امتحان ہے، اور موت کے بعد جو ہے نا زندگی وہ اصل زندگی ہے۔ یار سمجھنے کی کوشش کریں، موت کی تیاری، خالق الموت وہ اللہ یعنی وہ بابرکت ذات جس کے ہاتھوں میں سب کچھ موجود ہے، اس کے کنٹرول میں اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ زندگی کا تو نام ہی نہیں ہے، یہ زندگی تیاری کا نام ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد آئے گی، وہ زندگی، اس زندگی کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، قیمتی زندگی۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی بیرون ممالک جاتا ہے تو وہاں اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پر ہم تمہارا انتظار کریں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آسانی ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو ایئرپورٹ سے اترے اور آگے سوچے کہ ہم نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اس کے لیے تو دن بھی رات ہوگا، دن بھی بھائی یہ غلط بات کر رہے ہیں، دن بھی کیا ہوگا؟ رات، اس کو دن بھی رات محسوس ہوگا، پریشانی اتنی ہوگی۔ تو اس جہان سے اگلے جہان میں جانے کے لیے موت کا ایئرپورٹ جہاں اترنا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے، اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، آسانی کے ساتھ وہاں جانا ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ اور ایک
حدیث بیان کرتا ہوں، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، تاکہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کر دے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، تفسیر ابن کثیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ واقعہ ہے کہ وہ ایک تشریح لکھتے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیں، پیدا ہوگا کہ ایک شخص تھا جوان، اس کا کام یہ تھا کہ جو غلط اعمال ہے وہ کرنا، جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور وہ کام کرنا، وہ غلط ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے وہ اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی کسوٹی، کوئی ترازو، کوئی ایسا معیار نہیں، ہمیں تو معیار ملتا ہے تو یا قرآن سے یا نبی کے فرمان سے۔ جو وہ فرما دیں یہ عمل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں یہ عمل غلط ہے تو وہ کیا ہوا ہے؟ آج میرے پیاروں کو پہلے بھی حضرت بیان کرتے رہے ہیں، تھکے بدن تو پھر یہ آخری حدیث سن لو، یہ منت نال۔ اچھا، خدا دے بندے اللہ زبان دیتی بولن کیتے تو چلو ایک باری سبحان اللہ سو۔ وہ آج کل ہمارے تو حالات یہ ہیں نا کہ عالم دین بات کر رہا تھا کہ جب اچھی بات سنو تو سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا اتنی بار سبحان اللہ کہا وہاں تو جنگل بن جائے گا، ہمیں کیا ضرورت اتنی بار سبحان اللہ کہنے کی؟ اور میں نے کہا تم کو پتہ نہیں کہ وہ درخت کیا ہوگا؟ وہ درخت شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ وہ درخت ایسا ہوگا کہ جس درخت کا 10,000 ٹہنا ہوگا اور ایک ایک ٹہنے پر 10,000 جو ہے وہ حویلیاں ہوں گی، ایک ایک حویلی میں 10,000 کمرہ ہوگا، ایک ایک کمرے میں 70 حوریں ہوں گی۔ ارے بابا وہ درخت نہیں، وہ تو پورا شہر ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے اتنا ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ کہنے سے۔ ان کو بندہ ایکسیڈنٹ میں مر جاوے، سیلاب مر جاوے تو حکومت نو 20 لاکھ روپیہ دیندی، چلو زیادہ قیمت نہ بھی لگاؤ تو حکومت نہیں لاؤ، یہ 4 غلام یہ بن گیا یعنی 80 لاکھ روپیہ۔ 80 لاکھ روپیہ جو رب نے راہ تے تسی خرچ کیتا، سبحان اللہ کرنا اتنا ثواب۔ سمجھ میں بات آ رہی نا؟ 80 لاکھ روپیہ جیسے اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہو، اتنا اجر ملتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ تو کمزوری مجبوری سے ہر طرح پاک ہے تیری ذات۔ سبحان اللہ کا یہ مطلب۔ وہ جو اعمال تھے نا اس جوان کے، جو تفسیر ابن کثیر کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اللہ رسول کو پسند نہ تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے۔ ہمارے پیارے کملی والے آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا جو پیغمبر تھا نہ اس کو پسند تھے نہ اللہ کو پسند تھے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس جوان کو لوگوں نے سمجھایا کہ تمہارا باپ کتنا اچھا تھا۔ بھائی اسی طرح منت والا کیا جاتا ہے نا، تمہارا باپ کتنا اچھا تھا اور تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو۔ تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے، کوئی نہ کوئی کانوں میں نیکی کی بات کرنے آ جاتا ہے، تو نیکی سے تو اس کا دل اچاٹ تھا۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ جو ہے نا دل صاف ہو، دل میں اللہ کا نور ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان نیکی سے گھبرا جائے، پھر نیکی سے پیار ہو جاتا ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے۔ جب اندھیرا ہو، نور نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا یہ سانپ ہے یا رسی ہے۔ اگر رسی پاؤں کو لگ جائے تو انسان ڈر کا مارا بھاگتا ہے، کہیں سانپ تو نہیں تھا۔ تو روشنی ہو، نور ہو، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ بھائی پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ اللہ تمہارا وہ ولی ہے، اللہ تمہارا وہ نگران ہے، اللہ تمہارا وہ وارث ہے
جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، اور یاد رکھو جو غفلت کرتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، دلوں میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر شیطان ان کو روشنیوں سے نکال کر شیطان اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی؟ میرے پیارے، میں تو فقیر آدمی ہوں، منت کرتا ہوں کہ یہ آخری بات سن لو۔ میں تو اتنی بات تو پہلے خوبصورت نورانی باتیں ہو چکی ہیں۔ بات یہ کہ نوجوان پریشان ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنی جائیداد فروخت کی، دریا کے کنارے جا کر محل بنا لیا، اور کچھ عرصہ گزرا، وہاں جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ تھے وہ خود بخود پہنچ جاتے تھے۔ اچھا ہوا کیا کہ ایک دن ان کا در کسی نے کھڑکایا، بس آخری بات، اس کا در کسی نے کھڑکایا، اندھاری چل رہی تھی، موسم ابرا آلود تھا، وہ اپنے گیٹ میں دروازے میں پہنچا تو ایک نوجوان اس کو چھوکری نظر آئی۔ سامان بھی جو کام کر رہے وہ کرو، لیکن تسلی کے ساتھ بات کی طرف بھی دھیان دو۔ اس نے کہا جی سبحان اللہ، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں۔ اس نے کہا تو پھر آ جاؤ۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، کل صبح میرے محل میں آنا، دریا کے کنارے چلتے چلتے میرے محل میں آنا، ہوگا کیا؟ وہاں باتیں ہوگی، اور میں تم سے محبت کرتی ہوں، دل سے لگاؤ رکھتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کھا پی کے آنا، میری عادت نہیں کسی کی مہمان نوازی کرنا، اور جو بات راستے میں نظر آئے وہ مجھے آ کر بتانا، مجھے اچھی باتیں سننے کا شوق بہت ہے۔ رات اس کی جاگتے گزر گئی، صبح سویر کا وقت ہوا، چل پڑا۔ جب گیا تو راستے میں کیا دیکھتا ہے، ایک کتیا نظر آئی، جس کے پیٹ میں کتورے ہیں، بچے ہیں، وہ بھونک رہے ہیں۔ کہنے لگا یار سہیلی خوبصورت ہی بڑی ہے، اس کو جا کر یہ بات بتاؤں گا تو بڑی خوش ہو جائے گی، کیونکہ ایسی بات زمانے میں کبھی دیکھی نہیں۔ پھر اس نے کہا آگے چلا تو دیکھا کہ بکریاں ہیں کچھ سینکڑوں کے حساب سے، ایک آدمی ان کو چروانے والا چرواہا جو ہے وہ ان کا دودھ پی رہا ہے، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تھوڑا سا سفر کیا آگے تو ایک ایسی فصل ہے جو خود بخود جوان ہو جاتی ہے، اور اسی وقت خود بخود اس کی کٹائی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا آگے سفر کیا تو ایک مشکیزہ آدمی بھر رہا ہے، تو مشکیزے کی دوسری سائڈ سے پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے گیا تو ایک نوجوان، اس نے آواز لگائی کہ جب سے پیدا ہوا ہوں، مگر بس آخری بات، میں نے کون سی لمبی بات کرنی ہے؟ اچھا تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک کسی نے اٹھایا نہیں۔ اس نے بازو پکڑا، دوڑ لگائی، وہ نظر سے غائب ہو گیا۔ اب یہ باتیں وہاں کے محل تک پہنچا، تو دروازے میں وہ کھڑی تھی، کہنے لگا وفادار تو ہے، وفادار تو جو ہے نا، وفادار تو ہے۔ پھر اس نے یہ ساری باتوں کا تشریح کی۔ اس نے کہا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دور ہوگا، اس کی امت میں ماں باپ کے سامنے بچے پیدا ہوتے ہی بھونکنا شروع کر دیں گے، ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے۔ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی امت میں جو حکمران ہوں گے وہ غریبوں کا خون نچوڑیں گے، سارا پی جائیں گے، کھ نہیں پلے چھوڑیں گے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اس دور میں جو فصل خود بخود ہو جاتی تھی، مظلوموں کی دعائیں اللہ اسے قبول کرے گا، جیسے وہ فصل والا معاملہ، مشکیزے والا پانی۔ نیک آدمی بات کرتے جائیں گے، منتیں کرتے جائیں گے، پاؤں پکڑتے جائیں گے، پکڑتے جائیں گے، مگر لوگ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بقایا بات پھر کبھی صحیح، وما علینا الا البلاغ۔